اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویسے تو الحمدللہ ہم نے ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ سیریز میں حق سیدہ کے اوپر صلوات اللہ علیہ تفصیلاً مالی وراثت ہو، باغ فتح کا مسئلہ ہو، مال فہ کا مسئلہ ہو، شرعی مصارف کا مسئلہ ہو، سیدہ کی شہادت کا مسئلہ ہو یا بقیہ معاملات، ہم نے الحمدللہ تفصیلاً ایک ایک بات پر آپ کے سامنے دلائل دے دیے تھے۔ اب کچھ ہوتے ہیں ڈھیٹ قسم کے بد نصیب ملا، بدبخت تو یہ لوگ ہیں، یہ بد نصیب ملا۔ ان میں سے ایک ہے مولوی راشد ناسبی، جسے میں بریلوی بھی اب کہنا ٹھیک نہیں سمجھتا، کیونکہ بریلویوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ اس بندے کو سوائے کیڑے نکالنے کے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھی ہمارے سنی برادران میں سے ذرا سا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی ذرا سی بھی کوشش کرے، ان کے حق پر بات کرے، تھوڑی سی بھی اس معاملے میں رغبت جتائے، اپنے عشق کے لحاظ سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کو برقرار رکھے، تو یہ حضرت کیا کرتے ہیں، ان حضرت کو ساتھ کیڑا چڑھ جاتا ہے کہ کسی طرح میں اس بندے کو رافضی ثابت کر دوں، یہ تو جی تکیہ باز رافضی ہے، یہ تو جھوٹا ہے، انہیں جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، یہ ڈنڈی مارتے ہیں، یہ وہ اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ، جس طرح مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ان معاملات میں ہم نے پہلے بھی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ بہت تفصیلی دلائل دیے تھے، جن کا الحمدللہ نہ کبھی جواب آئے گا اور نہ یہ کبھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جواب دینے کا مطلب ہے اپنے بزرگان کو جھوٹا کہہ دینا، کیونکہ عبارتیں تو میں نے انہی کی پیش کی ہیں۔ خیر، بات اس طرح طول پکڑ جائے گی، ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ مولوی راشد کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے دلائل رکھے جائیں گے۔ لیٹس گو۔ ایک تقیہ باز رافضی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان اور اعتراض کرنے کے لیے ایک جھوٹ کا سہارا لیا اور دعویٰ یہ کیا کہ بخاری شریف کے اندر دو واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور انہیں جا کے کہا کہ گواہ پیش کیے اور مطالبہ کیا کہ یہ باغ فدق جو ہے وہ ہبہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے عطا کر دیا تھا، لہذا یہ مجھے دے دیا جائے۔ اور ابو بکر صدیق نے ان کو باغ نہیں دیا اور ان کے گواہوں کو، گواہی کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا۔ اور دوسرا کہتا واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ پاک نے وراثت کا مطالبہ کیا، تو دو مرتبہ وہ گئی ہیں، ایک دفعہ وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے اور دوسری مرتبہ آپ تشریف لے گئی ہیں ہبہ کا مطالبہ کرنے کے لیے، اور دونوں واقعات صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ جبکہ یہ بدترین جھوٹ ہے۔ نبی اپنی وراثت میں درم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، جو کہ حدیث اہل تشیع کی الاصول من الکافی کے صفحہ 17-18 پہ روایت نمبر 47 اور روایت نمبر 59 موجود ہے۔ اور یہ روایت سند کے اعتبار سے کیسی ہے اور اسنادی حوالے سے اس کا درجہ اور رتبہ کیا ہے؟ اعلی تشیع کے بہت بڑے عالم ملا باقر مجلسی، جو کہ رفظ کے اندر بہت زیادہ متشدد اپنی کتابوں کی روح سے نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مرآۃ العقول فی شرح اخبار رسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پہ اسی روایت نمبر 59 پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ الحدیث الاول لہ سندان، اس حدیث کی دو سند ہیں، الاول مجہول، ایک مجہول ہے، والثانی حسن، اور دوسری حسن ہے، او موثق، یا اس کی توثیق کی گئی ہے، لا یقصران عن الصحیح، اور ملا باقر مجلسی نے کہا ہے کہ یہ حدیث اور روایت درجہ صحت سے قاصر نہیں ہے بلکہ یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ جی سامعین محتشم، بلا شبہ آپ لوگوں نے مفتی راشد بریلوی المعروف ناسبی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اچھا، حیرت کی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جھوٹ یہ مولوی حضرات خود بولتے ہیں اور اس کا سارا الزام فٹن کر رہے ہیں کس پہ؟
ہمارے غیر ناسبی اہل سنت بھائیوں کے اوپر کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ تقیہ باز رافضی ہیں، یہ ہیں وہ ہے، اور غلط بیانی کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ مولوی راشد صاحب ایک بات بتاؤں، آپ یا وہ اشرف جلالی لانتی یا آپ جیسے جتنے بھی ناسبی اور ہیں، جب تک یہ اہل سنت برادران کا بھائی زندہ ہے، جائیں سر سے ایڑی تک کا زور لگا لیں، اہل سنت بچوں کے فیوچر کا سوال ہے، وہ بھی میرے ہی بچے ہیں، اہل سنت ماؤں بہنوں کے فیوچر کا سوال ہے، ان کے عقائد کا سوال ہے، اور سنی بھائیوں کے عقائد کا سوال ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، سر سے ایڑی تک کا زور لگا لیں، نہ تو میں آپ کو انہیں جھوٹا ثابت کرنے دوں گا، اور نہ ہی وہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹے تم لوگ ہو، بکواس تم لوگ کرتے ہو، قذف بیانی تم لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، میں لٹرلی حیران ہوں کہ جن عبارتوں کا ہمارے علماء تحریری طور پر جواب دے چکے ہیں، اور میں 4 سال سے ان روایات کا رد کرتے آ رہا ہوں، باقاعدہ 4 سال ہو گیا مجھے ان روایات کا جواب دیتے ہوئے، یہ پھر وہی روایت اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور مولوی راشد صاحب، خدا کا نام ہے، کسی اچھے سے مدرسے میں دوبارہ داخلہ لیں اور جا کے تھوڑا سا پڑھ لکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیعہ منابع حدیثیہ میں، شیعہ محدثین کے ہاں یہ جرح و تعدیل کے معاملات کیا ہوتے ہیں، ذرا پڑھ لکھ لیں۔ ساری زندگی سوائے اصول الفقہ کے اور فقہ حنفی کے آپ لوگوں نے پڑھا ہی کیا ہے؟ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اصول القافی کی وہ جو روایت ہے، اب ہم درجنوں دفعہ ایک بات کا جواب دے چکے ہیں کہ اصول القافی کی وہ روایت سندن و متنن کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر بفرض محال ہو بھی، صحیح بھی ہو، جو کہ ہے نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیعہ مصادر میں درجنوں روایات موجود ہیں جو ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہیں، جو ڈائریکٹ مولا کے الفاظ ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دکھائے ہیں، تفصیل سے دکھائے ہیں۔ ایام فاطمیہ سیریز میں 20 ویڈیوز کی سیریز آئی تھی، اس میں تفصیلاً دکھایا کہ ائمہ اہل بیت نے بذات خود کہا کہ فدق ہماری دادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا۔ امام صادق کی حدیث، امام موسیٰ کاظم کی حدیث صلوات اللہ علیہ مجمعین، اور پھر اشارتاً رد، جب واضح عبارت موجود تو اشارتاً رد کرنے کے کیا تک بنتا ہے، اور وہ بھی غلط روایات سے۔ چلیں جی، ان کا وہ روایات کا متن دیکھیں جو حضرت نے پیش کیا۔ پہلی روایت میں جو نام آپ دیکھ رہے ہیں سامعین، وہ ہے سہل بن زیاد کا۔ عزیزان، دوبارہ وہی کتاب دکھاؤں گا، مطبوع بیروت رجال نجاشی، جس سے پہلے رد کر چکا ہوں، صفحہ 182، ترجمہ 490۔ سہل بن زیاد کان ضعیفا فی الحدیث، ضعیف راوی ہے، فارغ۔ عزیزان، اور دوسری جو عبارت ہے، اس لحاظ سے حضرت نے بڑی پھڑ مارنے کی کوشش کی ہے کہ علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اچھا، او بھائی، آپ لوگوں کو علامہ مجلسی رحمہ اللہ تعالیٰ و رضوان اللہ علیہ کا منہج تصحیح و تضعیف سارا سمجھ آ گیا؟ جس بندے کی اکیلی بہار الانوار سمجھنے کے لیے اچھا خاصا دماغ لگ جاتا ہے، آپ کو ایک روایت پہ اس بندے کا منہج تصحیح و تضعیف سمجھ آ گیا۔ علامہ مجلسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی عبارتیں ہیں جس سے سرکار نے خود رجوع کیا ہے اپنی اس کتاب میں الوجیزہ رجال الشیعہ میں۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ ورحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو روایت آپ نے پیش کی ہے، اسی راوی، اس کے ایک راوی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ نام ہے اس کا ابی البختری۔ سامعین، الوجیزہ کے اندر علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 237 پہ ترجمہ نمبر 2036 میں یہ وہب بن وہب کا ذکر کیا ہے، ابی البختری زعاد، یعنی کہ ضعیف، یہاں زعاد لکھا ہے۔ علامہ مجلسی نے خود اس راوی پر جرح کی ہوئی ہے۔ جی سامعین، تو میرا نہیں خیال کہ جب اتنی وضاحت کے ساتھ ایک محدث اپنی عبارتوں سے رجوع کر کے روات پر جرح کرے، تو دوبارہ ان روایات کو استدلال میں پیش کر کے کہنا کہ اسے صحیح مانتے ہیں، اسے موثق قرار دیتے ہیں، حسن قرار دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ علامہ مجلسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کلام میں وہاں تعرض ہے، صحیح ہے، حسن ہے یا موثق ہے، روایت پر ایک درجہ تو پورا اترے نا۔ تو خیر، اب کیا کہا جا سکتا ہے، خدا کی قسم، اور موثق کی کسی شرط پہ وہ پوری نہیں اتر رہی۔ علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی اپنی کتاب میں اس راوی پر جرح ہے، اب کون سی یہ توثیق کی کوئی بات باقی رہ گئی؟ جیسے کہ میں نے کہا تھا، یہ بیچارہ ننھا منہ پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے سنی بھائی جو بیچارے تھوڑا سا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان کریں، انہیں رافضی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو کان پھاڑ کے سن لیں مفتی راشد صاحب اور آپ کے جتنے بھی یہ ناسبی ٹولے کے جوہلا ہیں، ہم کسی ایسے بندے کو شیعہ نہیں مانتے جو نہ ماتم کرے نہ زنجیر زنی کرے۔
وہ مفتی فضل ہمدرد بھائی جو ہیں ہمارے سنی بھائی ہیں, ان کی دکھائیں کوئی ویڈیو انہوں نے ماتم کی ہے یا کما زنی کی ہے یا زنجیر زنی کی ہے. میں الحمدللہ خود زنجیر زن ہوں, دکھائیں ان کی کوئی ویڈیو. اور بھائی پہلے شیعت کے تقاضوں پہ تو پورا اتاریں. کوئی اپنے منہ سے کہہ دے میں شیعہ ہوں, ہم تب تک نہیں مانتے جب تک وہ عزادار حسین نہ ہو. اس کی شیعت کو ہم بالکل فارغ سمجھتے ہیں, اور یہ اس پہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہے. آئیں شیعہ مصادر میں آپ کو پڑھاؤں عزاداری کیا ہے, لگے پتہ. وہ تو ہم آپ کی کتابوں سے بھی ثابت کر چکے ہیں. اور محرم میں اس طرف آ رہا ہوں, یہ عزاداری کے ٹاپک پہ ابھی آپ کی شترول ہونی ہے, محرم کا انتظار کریں. ابھی تو بہت ٹائم پڑا, تیاری کر لیں. لگائیں سر سے ایڈی تک کا زور, میں دوبارہ آ رہا ہوں اس موضوع پہ بشرط زندگی. اچھا جی سامعین, اب آتے ہیں اہل سنت کی طرف. اہل سنت حضرات بھی اس راوی کی اس روایت سے استدلال نہیں کر سکتے. یہ جو لم یورث درہم ولا دینار والی عبارت ہے کہ انبیاء کے درہم و دینار کی وراثت نہیں ہوتی, اہل سنت بھی اس سے استدلال نہیں کر سکتے. یہ حافظ ذہبی آپ کے امام, ان کی کتاب سیر اعلام النبلہ, سیر اعلام النبلہ میں جلد نمبر 8 اور اس میں صفحہ نمبر 214 ترجمہ 120 ابی البختری وہب بن وہب کا یہاں ذکر موجود ہے. کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ انہو مطروق الحدیث, مطروق الحدیث. اتنی سخت جرح کی حافظ ذہبی نے اس کے اوپر. واعظاً اور بھی حافظ ابن معین وغیرہ کے اقوال نقل کیے ہیں, لیکن اب یہ آپ واضح دیکھ لیں کیا کمنٹس پاس کر رہے ہیں اس کے بارے میں سامعین. تو یہاں سے تو الحمدللہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا. اب چلتے ہیں بخاری کی روایت کی طرف. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے جی صحیح بخاری جلد نمبر 2, جس پہ یہ بڑا چینا چپٹیاں کر رہے تھے کہ ہبا کا دعویٰ نہیں, یہ وہ تو گواہ بھی نہیں پیش کی. وہ گواہ والی روایت بھی ہم دکھائیں گے, کوئی بات نہیں. صفحہ نمبر 408 کتاب المناقب پارہ نمبر 14 جلد نمبر 2 میں یہاں واضح جو عبارت ہے جو سیدہ صلوات اللہ علیہ نے جو دعویٰ کیا تھا, الحمدللہ اس دعوے پہ بالکل حضرت ابو بکر کی غلطی واضح ہو جاتی ہے. اب متن دیکھیں اس کا. بی بی نے کیا کیا تھا؟ التی بالمدینہ وفدق, مدینہ اور فدق, وما یقب من الخمس خیبر, خیبر کے خمس کے لحاظ سے. فدق کے مطالبے میں خیبر کا خمس, خمس اور خمس کب سے صدقہ ہو گیا؟ خمس تو بالکل الٹی چیز ہے صدقے کی. بی بی کے مطالبے کے اندر لفظ خمس موجود ہے باقاعدہ. خمس ہے ہی سادات کا حق, اس کے اندر صدقہ کہاں سے آ گیا؟ اور مولوی صاحب حضرت ابو بکر کو خمس اور صدقے کے درمیان فرق کا نہیں پتا تھا؟ حضرت ابو بکر کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں, خمس کے مصارف کیا ہیں اور صدقے کے کیا ہیں؟ صدقہ اور زکوٰۃ ہوتا ہے امت کے لیے, خمس سیدوں کا حق ہے. آپ کو کیا پتا, آپ کو کیا پتا سادات کیا ہوتے ہیں؟ کہ جاہل, خدا کی قسم, بالکل جاہل مطلق. اور الزام اس بیچارے سادہ سنی پہ لگا رہے ہیں. اس نے اگر کوئی حق کی بات کاری دی ہے, اچھا گواہوں کی بات چلو ٹھیک ہے, بخاری میں نہیں ہے, آئیں یہ امام بلازری کی کتاب فتوح البلدان میرے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے جی, آئیں جی صفحہ نمبر 58. یہاں پر وہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. امام بلازری نے اس کی سند بھی ذکر کی ہے کہ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا فدق مجھے دو, کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے مخصوص فرما دیا تھا. اور شہادت میں مولا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کو پیش کیا. انہوں نے دوسرا گواہ مانگا, آپ نے ام ایمن کو پیش کیا سلام اللہ علیہا. انہوں نے کہا اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتی ہیں کہ شہادت بغیر اس کے جائز نہیں ہوئی کہ یا 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں. یہ سن کر وہ واپس چلے گئیں. سبحان اللہ, سیدہ کی عظمت پہ صدقے سیدہ نے مقدمہ واپس لے لیا, بی بی مڑ گئیں, گواہ نہیں بدلے. یہ ہے عزت خاوند سامعین, یہ ہے عزت خاوند. الحمدللہ سیدہ ان عورتوں میں سے نہیں تھیں جو اپنے خلیفہ ہونے کے باوجود شوہروں کو کہتی تھی تم تو لڑکیاں تاڑنے جا رہے ہو, مجھے نہ چھیڑو یار, میں منٹ سے پہلے پول کھول کے رکھ دوں گا, مجھے سنی بھائیوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں کرنے. ہاں تو الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا, مولا علی کی گواہی قبول نہیں کی, دیکھ لیا آپ نے. اور ایام فاطمیہ سیریز آپ جا کے دیکھیں گے تو اس میں کو تفصیل سے بتا جائے گا کہ مولا علی نے جب بعد میں خود مقدمہ لڑایا, جو حافظ سیوطی وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں اس میں کس تفصیل سے عبارتیں ہیں, مولا علی نے آیات سے کیسے باقاعدہ استدلال کیا ہے. اور مالی وراثت پہ الحمدللہ ہمارے درجنوں لیکچرز موجود ہیں. میں بخاری کی صرف اس عبارت پر مفتی راشد صاحب چیلنج کر رہا ہوں, قیامت تک ٹائم ہے, رسول اللہ نے کبھی امت کے لیے خمس روا رکھا ہو, جاؤ بیٹے, اگر کیا تو نعوذ باللہ من ذالک وہ قرآن کی مخالفت ہوتی ہے, کیونکہ خمس ہے ہی
اللہ رسول اور سادات کا حق، اللہ رسول اہل بیت اور سادات وہ ایک ہی بات ہے. لیں جی چیلنج ہے آپ کو، یا تو حضرت ابو بکر کو جھوٹا ثابت کرنا ہے یا اللہ کو جھوٹا ثابت کرنا ہے معاذ اللہ کہ اس نے خمس کی ساری نوعیت ہی بدل دی تھی.